والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی علاقے کے میئر ہیں یا آپ کو کسی علاقے کے ناظم ہیں یا آپ کو کوئی کسی علاقے کے منسٹر ہیں، آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا، اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی، اس کو امانت سمجھا۔ جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنے لگیں گے تو پھر ایسی ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی میرے عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ ہاں، پھر جس قوم میں امانت ہڑپ کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، اور لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے، جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں کبھی جائیں، آپ یقین کریے ان کے ہاں سب سے بڑا جرم جھوٹ بولنا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ یقین کرو ویسٹرن کنٹریز میں یہ چیز آپ کو بدرجہ اتم نظر آئے گی۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں تو مشہور ہے، ہمارا سفر ہوا نیوزی لینڈ میں، وہاں پر تو وہاں کے ساتھی لوگ ہمارے بتا رہے تھے وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہاں اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں وہ اس بات کو وہ منوعن قبول کر لیتا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، سامنے والا میرے سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاں، ایسی قوموں کو اللہ عروج دیتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے عروج دیتے ہیں، ورنہ دنیا کے ہتھیار جمع کر لو، اگر میرے دوستو وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں تو ساری دنیا کے اسباب رکھنے کے باوجود اللہ سارے عالم میں ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ ہاں، کیونکہ عزت و ذلت تو اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہاں، عزت اور ذلت کا تعلق اسباب سے تھوڑی ہے، عزت اور ذلت کا تعلق تو اندرونی صفات سے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنین نہ تو امانتوں کو ہڑپ کرتے ہیں منسٹر، ناظم یا گورنر بننے کے بعد، نہ وہ ان کو ہڑپ کرتے ہیں، یہ ان کو ان کی جگہ پر پہنچاتے ہیں، اور نہ اپنے بول سے پھرتے ہیں، جب ایک بات کر دی تو اس پر قائم رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اوپر بھی سب سے پہلی صفت کا تعلق نماز سے، آخری صفت کا تعلق بھی نماز سے، کہ جب اذان ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے اوقات کی ایسی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، سبحان اللہ، وہ اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع سب سے پہلے ذکر فرمایا، سب سے آخر میں دوبارہ نماز کا دوبارہ ذکر فرمایا۔ ہاں، اوپر بھی نماز، نیچے بھی نماز، ساری صفات ان کے بیچ میں کہ یہ اپنے نماز کے اوقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب انتقال ہوا تو ایک طالب علم کو خواب میں آئے، تو طالب علم نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی احسن معاملہ کیا، مجھے معاف کر دیا، لیکن یہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا ہے اس کے ساتھ اس کو مجھ سے بھی اونچا درجہ دیا۔ کہا اچھا؟ صبح کو گئے اس لوہار کے گھر پہ، اس کی بیوہ سے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا اور بشارت ہو کہ آپ کے شوہر کے بارے میں نے یہ بات عبداللہ بن مبارک سے خواب میں سنی، تو ایسا کون سا عمل کرتے تھے آپ کے شوہر؟ کہا جی یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے، ہاں البتہ یہ کہ رات کو جب تھک ہار کر گھر آتے تھے تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ کتنے خوش قسمت ہیں عبداللہ بن مبارک، صبح سے لے کے رات تک لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کی بات کرتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں، اور مجھے دیکھو میں کچھ نہیں کر پاتا، کاش کہ میں بھی ایسا کر پاتا کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ جب اذان کا وقت آتا تھا تو اگر ہتھوڑا ایسے کر کے اوپر ہوتا تھا، اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے تو ہتھوڑے کو نیچے نہیں لے کر آتے تھے، پیچھے سے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ دو صفات تھیں۔ تو
تو ان طالب علم نے کہا واللہ یہ دو صفات آپ کی اللہ کے ہاں ایسی پسند آئیں، ایک تو اس آدمی کو اچھی نظر سے دیکھنا جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو، ہاں اس کے لیے دعائیں کرنا، شاید اللہ کے ہاں انسان کو اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جس مقام پر وہ اللہ والا کام کر رہا ہو، اور دوسرے نماز کے اوقات کی حفاظت اتنی سختی سے کرنا کہ ہتھوڑا اوپر ہے، اذان کی آواز سنی تو یہیں سے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پلاٹ پہلے سے ڈی مارکیٹ کر دیے گئے ہیں، یہ ورثہ ہیں۔ وارث کا تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، جس میں یہ صفات دیکھو دنیا میں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلاٹ پہلے سے ڈی مارکیٹ کر دیے گئے ہیں فردوس کے اندر، پہلے سے ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ دراصل ورثہ ہیں فردوس کے، ہاں، ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو جنت الفردوس میں جانے کی جگہ عطا فرمائے۔ بہت جلد میسج ٹی وی پر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ All the things any man, every man is looking for. But the one thing that I didn't have, effort will not get you wealth, wealth will not get you things, things will not get you, effort will not get you wealth, wealth will not get you things, things will not give you satisfaction. So I was looking for this satisfaction which I didn't have. So I went to this friend of mine and I said to him that listen, I really need to see somebody. I really need to see somebody because I am very, very unhappy. So at that particular point, he took me to, and you know what time am I looking for at that time? Listen, why don't you take this out? Take this away. Oh, that's fine. So and this is the time when one of my songs was the third most popular song in the world. BBC called me and they said, you know, what do you have to say about it? I said, well, who sang the number one song? He said, they're not alive. So I said, what about the number two song? He said, he's not alive either. And then they said, out of the 10 songs that we've picked up, you're the only one alive. یہ 10 گانے ہم نے چنے، اس میں صرف تم زندہ ہو گانے والوں میں، اور کوئی سب مرا چکے ہیں۔ So, as far as the worldly gains are concerned, I have everything. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔